السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پڑوسی، یعنی ہمسایہ، نیبرز۔ پڑوسی کسی انسان کا سب سے قریبی ساتھی ہے، یعنی جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ویسے تو انسان کے اور بھی بہت سے دوست ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ انسان دن کے کبھی ایک حصے میں، کبھی ہفتے میں ایک بار، کبھی مہینے میں، کبھی سالوں میں ایک بار ملتا ہے۔ لیکن پڑوسی ایسا ساتھی ہے کہ جو دن رات ساتھ ہوتا ہے اپنے گھر کے اعتبار سے۔ گھر کے افراد کے بعد کسی انسان کا سابقہ سب سے پہلے جن لوگوں سے پیش آتا ہے وہ اس کے پڑوسی ہیں، یعنی نیبرز ہیں۔ پڑوسی کو خوش رکھنا، اس سے اچھا تعلق قائم کرنا خدا پرستانہ زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ خدا پرستانہ کیا ہے؟ یعنی تقوی والی زندگی، جس میں ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو احسان کا ہمیں حکم دیا ہے، ان میں خاص طور پر رشتہ داروں کے بعد، یتیم و مسکینوں کے بعد پڑوسی کا حق بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ، یعنی ایسے رشتہ دار جو گھر کے ساتھ رہتے ہوں، گھر کے قریب ہوں۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور اجنبی ہمسائے، یعنی جو رشتہ دار نہ ہوں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، یعنی جو رشتہ دار نہیں لیکن ساتھ رہتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور پہلو کے ساتھی، یعنی دوست، ہم نشین، کولیگز وغیرہ۔ وابن السبیل اور مسافر، ٹریولر یا مہمان وغیرہ۔ وما ملکت ایمانکم اور تمہارے لونڈی غلام۔ ان اللہ لا یحب کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا، من کانا کسی بھی اس شخص سے جو ہو، مختالا فخورا خود پسند، فخر کرنے والا، اکڑنے والا، خود کو بڑا سمجھنے والا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کا حق قرآن مجید میں بتایا۔ احادیث سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کی رعایت اور امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ یعنی اتنی زیادہ تلقین کی گئی ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ غور کیجیے کہ اس میں تقسیم بھی کر دی قرآن نے کہ پڑوسی خواہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، یا قریب رہتا ہو یا تھوڑے فاصلے پر ہو، یا یہ ہے کہ صرف ساتھ بیٹھ کے کام کرنے والا ہو، ان سب کا حق ہے، اور ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، کہ دوستوں میں سب سے اچھا دوست وہ ہے جو اپنے دوست کے لیے اچھا ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں یا ہمسایوں کے لیے اچھا ہو، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حسن سلوک کا جو اپوزٹ ہے وہ بدسلوکی ہے، تو جتنا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ برا کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مقداد بن اسود ایک صحابی میں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے۔
اس لیے یہ قیامت تک حرام ہے۔ مقداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر کوئی شخص، صحابہ کو بتایا، اگر کوئی شخص 10 عورتوں سے زنا کرے، اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ چوری حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 10 گھروں سے چوری کرے، اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہمسایوں کا ہم پر کتنا حق ہے۔ تو پڑوسی خواہ اپنے مذہب کا ہو یا غیر مذہب کا، خواہ اپنی قوم کا ہو یا دوسری قوم کا، وہ ہر حال میں قابل لحاظ ہے، یعنی ہر لحاظ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اس کا وہ حق ادا کیا جائے گا جو شریعت اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ یعنی کچھ حق تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرائض عائد کر دیے کہ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کریں، اور کچھ ان کے انسان ہونے کے اعتبار سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو سینس دی ہے، عقل دی ہے، اس اعتبار سے بھی ان کا ہم پر حق ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، یعنی جس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچے، تو ایسے شخص کا تو ایمان خطرے میں ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگر کوئی مسلمان اپنے پڑوسی کو ستائے، وہ اس طرح رہے کہ اس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچے، یعنی ایسی زندگی بسر کرے کہ دوسروں کو اذیت دے، وہ اپنے پڑوسی کے لیے دل آزاری کا سبب بن جائے، یعنی دل دکھانے کا، ہرٹ کرنے کا، تو ایسے مسلمان کا ایمان اور اسلام ہی مشتبہ ہو جائے گا، شک میں پڑ جائے گا۔ کسی آدمی کی انسانیت اور اس کے دینی جذبے کی پہلی کسوٹی اس کا پڑوسی ہے، یعنی اگر اس کو اپنا ایمان جانچنا ہے یا اس کا جائزہ لینا ہے تو اسے کیا دیکھنا ہوگا کہ اس کے پڑوسی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پڑوسی اس بات کی پہچان ہے کہ آدمی کے اندر انسانی جذبہ ہے یا نہیں، اور یہ کہ وہ اسلامی احکام کے بارے میں حساس ہے یا غیر حساس، یعنی سینسیٹیو ہے، اسے جانتا ہے، پہچانتا ہے، مانتا ہے، کچھ کرتا ہے یا نہیں۔ کسی آدمی کا پڑوسی اس سے خوش ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی صحیح آدمی ہے، اور اگر اس سے اس کا پڑوسی ناخوش ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ آدمی صحیح نہیں۔ یہ کتنا بڑا معیار دے دیا، میزان دے دیا، تول کے دیکھ لو اپنے آپ کو کہاں کھڑے ہو۔ اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو کس سے پوچھو؟ کہ اس کے پڑوسیوں سے، کہ وہ اس سے خوش ہیں یا نہیں، اس کا سارا اخلاق کردار پتہ چل جائے گا۔ پڑوسی کے سلسلے میں شریعت کے جو احکام ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی یک طرفہ طور پر رعایت کرے، یعنی وہ اچھا سلوک نہ بھی کرے تو یہ کرے، وہ پڑوسی کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرے، کیونکہ اگر ہم برابر کا معاملہ کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان کو دوسرے انسانوں سے کچھ نہ کچھ شکایتیں تو رہتی ہیں۔ اچھا پڑوسی بننا خود آدمی کے اچھے ہونے کا ثبوت ہے، یعنی جو اچھا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ خود ہی اس سے خوبصورت ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو خدا اپنی رحمتوں میں حصہ دار بنائے گا۔ اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جس طرح ظاہری خوبصورتی اور میک اپ انسان کے جسم کو خوبصورت بناتی ہے، اسی طرح انسان کا اپنے پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور رویہ اس کے پورے اخلاق اور پورے کردار اور پوری شخصیت کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایسا انسان انسانوں کا بھی محبوب اور خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان فرائض کو سمجھنے اور ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہماری ذات سے کبھی کسی کو کوئی دکھ اور تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ ہم نے پڑوسی کے بارے میں پڑھا، الحمدللہ ہم جس جگہ رہتے ہیں ہمارے پڑوسی بہت نیک ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ ملاقات تو نہیں کرتے مگر ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں، اور جب ضرورت پڑی تو ممکن حد تک ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میں جب 2 سال پہلے پاکستان گئی تو میرے شوہر اور 2 بیٹوں کو کبھی کھانے کا مسئلہ نہ ہوا، پڑوسیوں نے بہت خیال رکھا۔ اسی طرح جب میری سرجری ہوئی تو ان کی وجہ سے میں نے اچھی طرح آرام کیا۔ جب لوگ مجھے سادہ موو ہونے کا سوچ رہے تھے تو ہمارے نیبر نے بہت روکا کہ گھر دیکھ کر اس کمیونٹی کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ پر ہمیں لگتا ہے کہ گھر کی ایک بھی اچھی آفر نہ آئی، اور شاید یہ سب ان پڑوسیوں کی دعائیں تھی۔ استاذہ، میں نے سنا ہے کہ ہمسائے 40 گھروں تک ہوتے ہیں، کیا یہ بات اوتھینٹک ہے؟
یہ بات کافی مشہور ہے لیکن ایک ضعیف حدیث پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں جو پڑوسیوں کی تقسیم آتی ہے وہ رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور ساتھ رہنے والے لوگ، لیکن 40 گھروں کی بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال انسان کی جہاں تک ہمت استطاعت ہو اپنے دائیں بائیں جو بھی لوگ ہیں ان کا خیال رکھے، اپنی اذیت سے ان کو بچائے، اور ان کو جب ان کو ضرورت پیش آئے ہماری تو ہم ان کے کام آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔